بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کی جو غزل ادھوری رہ گئی تھی اسی کو ہم پورا کریں گے، یعنی ادا جعفری کی غزل کے ہم 3 شعر پڑھ چکے تھے اور باقی کی 3 اشعار پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ادا جعفری کا عرصہ حیات 1924 سے 2015 تک ہے۔ انداز بیان بہت ہی سادہ ہے، منفرد موضوعات ان کے ہاں ملتے ہیں۔ ان کی غزل کا انداز بڑا مترنم ہے، لہجہ بڑا مترنم ہے۔ اگلے شعر میں کہتی ہیں کہ تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے، ہنگامے سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ تھے کتنے ستارے کے سرے شام کے وقت ڈوب گئے، حالانکہ ستاروں کہ ابھرنے کا وقت ہوتا ہے شام کا وقت، لیکن یہاں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ کتنے ستارے تھے کہ جو شام کے وقت ڈوب گئے، اور کتنے ہی سورج تھے جو ہنگامے سحر صبح کے وقت جنہیں ابھرنا تھا اور وہ ڈھل گئے۔ کیا مراد کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اعلیٰ و عرفہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وقت نے اور موت نے انہیں اجازت نہیں دی۔ وقت اور موت کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ یہاں دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر ہے، موت جیسی اٹل حقیقت کا بھی اظہار کر رہی ہیں ادا جعفری صاحبہ۔ شاعرہ اس دنیا کی بے ثباتی اور موت کے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہیں کہ وقت اور موت کسی کا ساتھ نہیں دیتے۔ کتنی ستارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی چمک دمک سے اس دنیا کی رنگینی میں اضافہ کرنا تھا، لیکن موت اور وقت نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اور کتنے ہی خورشید اور سورج ایسے تھے جنہوں نے ابھر کر اس دنیا میں روشنیاں تقسیم کرنا تھی، لیکن موت نے اور وقت نے انہیں اجازت نہیں دی۔ کیا مراد کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اعلیٰ مقاصد حاصل کرنا تھے، کارنامے سر انجام دینا تھے، اور انہوں نے اپنے دل میں ارمان اور آرزوئیں اور حسرتیں پال رکھی تھیں، لیکن وقت نے اور موت نے انہیں اجازت نہیں دی۔ یہاں دنیا کی بے ثباتی کا مسئلہ ہے کہ بیان ہے کہ یہاں اس فانی دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے آخر کار اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے۔ وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ دنیا بے ثبات ہے، یہ دنیا عارضی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہاں اسی بات کا اظہار ہے، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو خود روتا ہے، اور جب جاتا ہے تو دوسرے روتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان دو رونوں کے درمیان یہ جو تھوڑا سا ہنسنا ہے، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں، جسے کہتے ہو تم زندگانی، وہ ایک لمحہ ہے بے بسی کا، ایک بے بسی کا لمحہ ہے جو زندگی کا نام دے کر ہمیں دے دیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں دنیا کی بے ثباتی کا بھی ذکر ہے، جو ہمیں میر کے ہاں بھی ملتا ہے، جو ہمیں خواجہ میر درد کے ہاں بھی ملتا ہے، جو ہمیں شیخ غلام حمدانی مصحفی کے ہاں بھی ملتا ہے، اور اسی طرح اسی تواتر سے یہ سلسلہ ادا جعفری تک چلتا ہے، یعنی کلاسیکل شعراء سے لے کر اس زمانے کے شعراء تک موت جیسی حقیقت کا اظہار بصورت شعر کیا گیا ہے۔ اور پھر اس حقیقت سے، اور کیوں کہ اس حقیقت سے ہم آنکھیں چرا سکتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ کم عمری میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے آگے بڑھ کر اس ملک کی خدمت کرنا تھی، لیکن وقت نے اور موت نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اس مفہوم کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے چل کر کہتے ہیں جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ یعنی جو لوگ زمانے کی سختیاں برداشت کر گئے، جو دھوپ کے مزاج سے آشنا ہو گئے۔ یہاں دھوپ کے تیور سے مراد ہے اس زمانے میں آنے والی مشکلات اور سختیاں، اور تاروں کی خنک چھاؤں یعنی ٹھنڈی چھاؤں بھی انہیں پھر جلا دیتی ہے۔ یعنی جو لوگ زمانے کی سختیاں برداشت کر گئے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ اپنوں نے بھی انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ شاعر اس شعر میں زمانے سے گلہ اور شکوہ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ اس دنیا نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، بہت سی سختیاں اور مشکلات
ہمارے راستے میں آئیں بہت سی تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، مگر ہم ان تکالیف کو ہنس کر سہ گئے۔ بہت سے مصائب اور آلام آئے مگر ہم نے ان کو برداشت کر لیا، مگر وہ سختی اور بے اعتنائی جو اپنوں نے دی اسے برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جل جاؤ خزاؤں کی کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ بڑی سی بڑی تکلیف کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، مگر محبوب کی بے رخی کا بوجھ اور اس کی بے وفائی کا بوجھ اس سے نہیں اٹھایا جاتا۔ اس کی بے وفائی اسے مار ڈالتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دھوپ میں سفر تو کر سکتا ہے، مگر ٹھنڈی چھاؤں میں سفر کرنا اس کے لیے برداشت سے باہر ہے، کیونکہ غیروں کے ستم تو گوارا ہو سکتے ہیں مگر اپنوں کی بے رخی گوارا نہیں ہو سکتی، اپنوں کی بے رخی گوارا نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں زمانے سے گلہ کر رہی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو ایک طریقہ اور وتیرہ سا بنا ہوا ہے اس کی سمت اشارہ کر رہی ہیں۔ تو اس شعر میں بھی جو ہے ادا جعفری صاحبہ ہمیں زمانے کا ایک رنگ اور ایک عکس دکھا رہی ہیں، کیونکہ شاعر جو ہے زمانے کا عکاس ہوتا ہے، اپنے معاشرے کا عکاس ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ ہمیں اس کا عکس دکھاتا ہے۔ اب ہم چاہیں تو اس عکس سے استفادہ کریں، چاہے تو اس سے جو ہے وہ نظریں چرا لیں، لیکن دیکھیے لیکن وہ حقائق بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیے غزل کی خوبصورتی یہی ہے، غزل کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ اپنے ہر شعر میں الگ موضوع لے کر آتی ہے اور ہمیں حقائق سے آشنا کرتی ہے۔ اب یہاں موت کا ذکر تھا تو یہاں زمانے کا گلہ اور شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جناب ادا جعفری صاحبہ، کہ آخری شعر میں کہتی ہیں ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ گردش دوراں زمانے کی گردش، زمانے نے تو بہت کوشش کی کہ وہ ہمیں اندھیروں میں رکھے، شاعرہ کہتی ہیں زمانے نے تو بہت کوشش کی کہ وہ ہمیں اندھیروں میں رکھے، مگر ہم نے بھی زمانے کی گردش سے چال چلی کہ اس نے ایک شمع چھین لی تو ہم نے دوسری جلا لی۔ شاعرہ لوگوں کا خیال ہے، یہ جو شاعرہ ہے ان کا خیال ہے کہ جتنی زیادہ تکالیف اور مصائب آتے ہیں سب زمانے کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ ظالم زمانہ ہے، شاعرہ پر بھی زمانے نے بہت زیادہ ظلم کیا۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ ظالم زمانہ ہوتا ہے، شاعرہ پر بھی زمانے نے بہت ظلم کیے، اسے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی۔ اور دیکھیے اندھیرا صرف اندھیرے کو نہیں کہتے، اندھیرا ظلم بھی اندھیرا ہے، جہالت بھی اندھیرا ہے، گمراہی بھی اندھیرا ہے، نہ جاننا بھی اندھیرا ہے، لا علمی بھی اندھیرا ہے۔ تو یہاں اندھیرے سے مراد یہ جو رات کو اندھیرا ہو جاتے وہ اندھیرا مراد نہیں ہے۔ اسے پریشانیاں دینے کی کوشش کی، مگر شاعرہ کہتی ہیں کہ ہم بھی ہوشیار واقع ہوئے ہیں، ہم بھی زمانے کی گردش سے چال چل گئے، ہم نے بھی زمانے نے ہم سے چال چلی اور ہم نے زمانے سے چال چلی۔ اس نے ایک شمع بجھائی تو ہم نے کئی اور جلا لی۔ اس سے شاعرہ کی مراد یہ ہے کہ اگر زمانہ ہمیں پریشانیوں اور مصائب کا شکار کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی بڑے بیدار مغز واقع ہوئے ہیں، اور ہم بھی جو ہے پیچھے ہٹنے والے یا گھبرانے والے نہیں ہیں۔ جب تک زندگی کی رمق ہم میں موجود ہے پھر نئے غم کو سہنے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر بھی ہمیں کوئی غم دینا چاہتا ہے تو ان پریشانیوں سے ہم بالکل بھی گھبرانے والے نہیں ہیں۔ دیکھا یہاں امید کا پیغام بھی دے رہی ہیں، ہمت اور جرت کا پیغام بھی دے رہی ہیں۔ عموماً شعراء کے ہاں ہمیں یہ بات ملتی ہے، دکھائی دیتی ہے کہ شعراء جو ہے وہ مایوسی پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، مطلب جو ہر وقت جو ہے واویلا، شور، غم کا اظہار اور ناامیدی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے اشعار میں۔ لیکن ادا جعفری کی اس شعر میں ہمیں کہیں کہیں امید اور رجائیت کی جھلک بھی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب ایک راستہ بند ہو جائے تو کئی اور راستے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کھول دیتی ہے۔
تو زمانے کی گردشوں سے، زمانے کی جو ہے وہ بدلاؤ سے، اس تبدیلی سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا، بلکہ اپنے اندر امید کا اور حوصلے کا ایک پیغام رکھنا، اپنے دل پر امید کا لفظ نقش کر لینا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے کہ میری رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہو، اور ایک امید مجھ سے باندھے رکھو تاکہ میں تم پر اپنی رحمتیں نچھاور کر سکوں۔ تو یہاں اس آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی اچھے انداز سے انہوں نے اپنی اس غزل کو نبھایا ہے، اور ہر غزل میں جو ہے، ہر غزل کے ہر شعر میں ایک الگ موضوع کے ساتھ آئی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ان کے تمام اس غزل کے سارے اشعار آپ کو میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ ان لفظوں کو ادا کرنا سیکھ لیں۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، نازک تھے کہیں رنگ گل و بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ یہ اس وقت آپ ادا کر پائیں گے جب آپ کے سامنے یہ اشعار لکھے پڑھیں، یعنی آپ نے کتاب کھولی ہو اور اس پر آپ نظر جمائے ہوئے ہوں، تو پھر یہ لفظ سنیں گے تو پھر آپ سمجھیں گے کون سا لفظ کہاں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ شعر کی تشریح میں جو پہلی بات ہے، جو پہلا قدم ہے، وہ اس کی ادائیگی ہے۔ جب شعر آپ ٹھیک طور پر ادا ہی نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کی تشریح لکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، نازک تھے کہیں رنگ گل و بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں، تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے، ہنگامے سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں، ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ الحمدللہ آپ کے سلیبس میں شامل 4 غزلیات کا آج اختتام ہوا، اور سب سے پہلے غزلیات اس لیے سمجھا دی گئیں تاکہ آپ ان کو آسانی کے ساتھ پھر ان پر اپنی مشق کر سکیں، ان کی تشریح لکھنے کی مشق کر سکیں، کیونکہ زیادہ نمبر جو کاٹے جاتے ہیں وہ اشعار کی تشریح میں اور جو پیراگراف کی تشریح ہے ان میں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بات کچھ ہوتی ہے اور ہم بات کچھ بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اظہار خیال کیجئے، اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اگر آیات اور حدیث کا اگر حوالہ ہے تو وہ دیجئے، کوئی واقعہ ہے، کوئی روایت ہے، کوئی کہانی ہے تو اسے بھی اشعار کی تشریح میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنے خیالات کا کھلم کھلا اظہار کریں، کیونکہ جو شاعر ہے یا شاعرہ ہے وہ اس پر فنی جو مجبوریاں ہیں، انہوں نے شعر کو 2 مصروں میں ہی کہنا ہے، لیکن جب آپ اس کی تشریح کر رہے ہوں، تشریح لکھ رہے ہوں، تو پھر آپ پر کوئی پابندی نہیں، آپ اپنے موضوع کے حوالے سے جو کچھ آپ کو مناسب الفاظ لگیں، مناسب آپ کو اشعار لگیں، ان کا آپ کھلم کھلا اظہار کیجئے، کیونکہ آپ پر فنی مجبوریاں نہیں ہیں۔ یہاں شعر جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ بات کو 2 مصروں میں بیان کیا جائے، تو آپ پر کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ اس کو بات کو کھولیں، یعنی شاعر نے جو گرہ لگائی ہے، شعر آپ کو سمجھ آئے گی، شعر سمجھیے کہ گرہ لگی ہے، اور آپ اس کی تشریح اس گرہ کو کھولنے کو کہتے ہیں، تو اس گرہ کو جب آپ کھولیں گے تو پھر جو ہے بات آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جو لیکچر ہے اس میں آپ کا سلیبس اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ جو ہے اسی طرح مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جس طرح مجھ سے بعض اوقات سوالات پوچھے جاتے ہیں تو پھر ان کا ہم جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے اندر جو ہے اردو سے محبت پیدا ہوگی، اور آپ کی محبت تو اس لیے بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کے اس میں جو ہے کم و بیش 150 نمبر ہیں، 75 9th میں اور 75 اب 10th میں، تو مجموعی طور پر میٹرک میں 150 نمبر ہیں، جو کہ آپ کی مجموعی پوزیشن پر اگر آپ کے اچھے نمبر آتے ہیں تو بہت ہی مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔